ہم اللہ اللہ کیوں کر رہے تھے؟ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ڈر لگ رہا تھا؟ پھر یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہمارے پٹھان بھائیوں کو کیوں کھڑے تھے؟ اور اس ٹرک کے نیچے یہ خفیہ خانے کس لیے بنائے گئے تھے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، گھر سے نکل آیا ہوں، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہوں اور آج کا یہ سفر کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ نکلنے کے بعد چاچو بھی ساتھ ہے، راستے کے خوبصورت منظر اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ صبح بارش بھی ہوئی تھی تو موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہم ملک تنویر صاحب کے گھر پہنچ گئے ہیں، چاچو بھی ساتھ ہے اور اب ہم گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تنویر صاحب کا گھر کا گیٹ کھل گیا ہے، اب چاچو کے ساتھ گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ شوکت صاحب ہے ہمارے اور چاچو کے بہت پرانے دوست ہیں، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، میں نے بھی ان سے مل کر ہاتھ ملایا، پھر چاچو کسٹم کے کام کے حوالے سے ان سے بات چیت کرنے لگے۔ ملک تنویر صاحب بھی آ گئے، یہ بھی چاچو کے پرانے ساتھی ہے اور ایک کسٹم کے کام کے سے وابستہ ہے۔ پہلے میں نے ان سے ملاقات کی اور ہاتھ ملایا، پھر چاچو بھی ان سے، اس کے بعد تنویر صاحب کے گھر سے نکل رہے ہیں، ان سے بھی خدا حافظ کیا اور شوکت صاحب بھی کھڑے ہیں، ملاقات ہوئی، اب یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے قاری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان سے ہاتھ ملایا اور پھر ان کے دفتر میں آ گئے، کچھ دیر بیٹھ کر ان سے بات کرنے کے بعد ہم فاروق صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے بریک کا کام ماشاءاللہ شروع ہے، کچھ ڈیر فروٹ وغیرہ دینے تھے، اسی سلسلے سے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چاچو کے ساتھ اس ٹوٹی پھوٹی لفٹ میں اوپر جا رہے ہیں۔ لفٹ کی حالت بھی ایسی ہے کہ نیچے دیکھ کر بس اللہ اللہ کر رہے تھے، دل میں یہی تھا کہ یہ کہیں لفٹ نیچے نہ گر جائے۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ اوپر پہنچ گئے، ابھی یہاں کام بھی شروع ہے اور سامان وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن آخرکار خیریت سے اوپر پہنچ گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد دفتر کے اندر آئے، فاروق صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے گلے مل کر ہاتھ ملایا، پھر وہاں موجود ایک بھائی سے اور اس کے بعد دوسرے بھائی سے بھی ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ کر رولائی کی زیتون کے تیل کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، اس کے معیار اور کام کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ فاروق صاحب کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، چاچو کے ساتھ گاڑی میں راستے پر جا رہے ہیں، راستے میں رکشے میں بیٹھ کر ایک بھائی نے بھی سلام کیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد راستے میں ٹرک کے اوپر بیٹھے ہوئے بھائی نظر آئے، گرمی بھی کافی تھی، انہوں نے ہمیں دیکھ کر سلام کیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اس کے بعد ہم کسٹم پہنچ گئے، یہاں کچھ کام کے سلسلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کسٹم کے آفس پہنچ گئے، پہلے یہاں دفتر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کام کے سلسلے میں یہاں آنا ہوا۔ گاڑیاں ہمارے پٹھان بھائیوں کی ہے جو نان کسٹم پیڈ ہونے کی وجہ سے پکڑی گئی تھی، اب یہ نیلامی کے لیے کھڑے ہیں، دیکھ کر واقعی دل اداس ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں اس طرح کھڑی ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرک کھڑا ہے، یہ دیکھیں اس کے نیچے کس طرح خانے بنے ہوئے ہیں جن میں سگریٹ اور سمبلنگ کا سامان چھپایا جاتا ہے، واقعی بڑے حیرت کی بات ہے کہ سامان چھپانے کے لیے ایسی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کسٹم سے ہوتے ہوئے منڈی پہنچ گئے جہاں میں اپنا کام کرتا ہوں، عصر کا وقت ہے اور ملتان کی گرمی ماشاءاللہ آج بھی بہت تیز ہے، دھوپ بھی کافی سخت ہے، لیکن الحمدللہ اپنے کام کی جگہ پر اب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اب اپنی کام کی جگہ پر پہنچ گیا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنا کام کرتا ہوں، ابھی اندر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے کام کرنے کے بعد چاچو کے دفتر آ گیا ہوں، چاچو نے شامی کباب منگوائے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، کزن خلیل بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہوں۔ اس کے بعد شام کا وقت ہے، اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ موچی بھائی ہے ماشاءاللہ، جوتے پالش کرنے اور بنانے کا کام کرتے ہیں اور آخر میں چاچو کزن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور فالو ضرور کریں، انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔